کبھی کبھی ماضی میں واپس جانے کے لیے ہمیں کسی مشین کی ضرورت نہیں ہوتی، بس ٹیلی ویژن کی اسکرین پر کوئی پرانا منظر دکھائی دے اور یادوں کا ایک پورا دروازہ کھل جاتا ہے۔ وہی گھر، وہی شامیں، وہی اپنوں کا ساتھ، اور ٹیلی ویژن پر چلتا ہوا پی ٹی وی۔ کیا آپ کو پی ٹی وی کے کوئز پروگرام یاد ہے؟ جب اسکرین پر ایک سوال پوچھا جاتا تھا اور عجیب بات یہ تھی کہ جواب ہمیں آتا ہو یا نہ آتا ہو، ہم جواب دینے کی کوشش ضرور کرتے تھے، اور کبھی ایک سوال پر پورا گھر 2 حصوں میں بٹ جاتا اور ہر کوئی اپنا جواب درست سمجھتا۔ یہ صرف کوئز اور گیم شوز نہیں تھے، یہ ہماری شاموں کا حصہ تھے۔ آئیے آج پھر وقت کی گھڑی کو ذرا پیچھے گھماتے ہیں اور لوٹتے ہیں پی ٹی وی کے اس سنہری دور میں جہاں سوال سے صرف علم نہیں آزماتے تھے بلکہ یادیں بھی بناتے تھے۔ دیکھ رہے ہیں جھروکا ٹی وی، جہاں ہم کرتے ہیں پرانی یادوں کا سفر۔ پہلے مرحلے کا کرپس مشن کی قیادت کرنے والے برطانوی عہدیدار کا نام بتا دیجیے۔ سر اسٹیفن کرپس۔ بالکل ٹھیک جی۔ گورنمنٹ کالج یونیورسٹی کی ٹیم آپ سے پہلے مرحلے کا پہلا سوال اور سے سوال سنیں۔ نیلام گھر پی ٹی وی کے ان یادگار پروگراموں میں شامل تھا جس نے کوئز اور گیم شو کو عام پاکستانی گھرانوں تک پہنچایا، مگر نیلام گھر کا تفصیلی ذکر ہم کچھ دیر بعد کریں گے۔ آئیے دیکھتے ہیں پی ٹی وی کے کوئز اور معلوماتی پروگراموں کا یہ سفر وقت کے ساتھ کیسے آگے بڑھا، کون سے پروگرام آئے، کس نے نئی روایت قائم کی، اور کس طرح یہ پروگرام ہماری زندگیوں کا حصہ بنتے چلے گئے۔ مولانا عبد القادر بلگرامی نے۔ عطا المصور صاحب آپ سے سوال، ہمارے لاہور کے مہمان ہیں، پہلے نمبر پر کامیاب ہونے والے طالب علم، اس پروگرام کے جو ہم نے لاہور اسٹوڈیوز میں ریکارڈ کیا۔ سوال یہ ہے صاحب کہ آل انڈیا مسلم لیگ کی صوبہ سندھ کی شاخ نے پہلی مرتبہ اکتوبر 1938 میں ہندو اور مسلمانوں کے لیے 2 علیحدہ علیحدہ قوموں کے الفاظ استعمال کیے تھے۔ آپ یہ بتائیے کہ ذوق آگہی 1980 کی دہائی کے ابتدائی برسوں میں پیش کیا جانے والا یہ مقبول تعلیمی کوئز پروگرام اپنے انداز میں ایک منفرد حیثیت رکھتا تھا۔ پروگرام کی میزبانی علم و دانش سے وابستہ ایک معروف شخصیت قریش پور نے کی۔ ذوق آگہی دیکھتے ہوئے ناظرین صرف مقابلے کا نتیجہ نہیں دیکھتے تھے، وہ خود بھی کچھ سیکھ رہے ہوتے تھے۔ قریش پور کا انداز گفتگو، ان کا علمی وقار اور سوالات کو پیش کرنے کا سلیقہ پروگرام کی خاص پہچان بن گیا۔ آپ تاریخ، مہینہ اور سن بتائیے۔ یہ اسلامیہ کالج پشاور میں 12 اپریل 1948 کو کی تھی۔ یہ انہوں نے کی تھی 27 نومبر 1947۔ آپ کا جواب صحیح ہے۔ محمد سعید جدون صاحب آپ سے سوال۔ صوبہ سرحد میں پہلی مسلم لیگی وزارت 25 مئی سن 1944 کو وجود میں آئی تھی۔ اس کے وزیر اعلیٰ تحریک آزادی کے ایک پرجوش رہنما تھے، آپ ان کا نام بتا دیجیے۔ سردار اورنگزیب خان۔ سردار محمد اورنگزیب خان، آپ کا جواب بالکل ہے۔ سب 5 سوال رہ گئے ہیں اور 5 مہمان ہیں تیسرے نمبر پر۔ مینا بازار خوشمخت شجاعت کی میزبانی میں پیش کیا جانے والا یہ پروگرام نیلام گھر کی طرز پر ایک دلچسپ کوئز اور گیم شو تھا۔ مینا بازار کی ایک خاص بات یہ تھی کہ اس میں اس دور کی معروف شخصیات بھی بطور مہمان شریک ہوتی تھیں۔ ان یادگار مہمانوں میں معروف شاعرہ ادا جعفری کا نام بھی آتا ہے، اور موسیقی کی دنیا کی مقبول آواز ناہید اختر بھی مینا بازار کا حصہ بن چکی تھیں۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ مینا بازار کا نام بھی پی ٹی وی کے ان پروگراموں میں شامل ہے جنہیں آج بھی سنہری دور کی یادوں کے ساتھ محبت سے یاد کیا جاتا ہے۔ خوشی سے پھولتی جا رہی ہیں۔ ہاں ویسے آپ نے ٹھیک کہا ہے کہ پچھلے دنوں ویسے میں کچھ ضرورت سے زیادہ موٹی ہو گئی تھی، صحت مند ہو گئی تھی۔ پچھلے دنوں؟ جی، اب فٹ ہو گئی ہوں۔ آپ سے پہلے سوال تھیں اور پردوں میں رہا کرتی تھیں، تو شاعری کا یہ آغاز آپ نے کیا اس وقت، یہ کوئی انحراف تھا اپنے ماحول سے یا آپ کے آس پاس ایسا ماحول موجود تھا؟ میں نہیں جانتی کہ میری شاعری کس طرح شروع ہوئی، کیونکہ میں نے بہت کم عمری سے شروع کی ہے۔ 9-10 سال کی عمر تھی جب میری شاعری شروع ہوئی،
اور وہ میرے لیے ایک اپنی آپ کو تلاش کرنے کا عمل تھا. اس زمانے میں میرے والد کا، میں 3 سال کی تھی تو ان کا انتقال ہو گیا، اور ایک طرح سے میں پی ٹی وی کی کوئز شوز کی دنیا صرف تاریخ اور قومی موضوعات تک محدود نہیں تھی. پی ٹی وی خود بھی اپنی ایک تاریخ رکھتا تھا، ایسی تاریخ جس میں ڈرامے تھے، فنکار تھے اور بے شمار یادگار پروگرام تھے. پی ٹی وی کے قیام کے 32 سال مکمل ہونے پر ایک خصوصی کوئز پروگرام پیش کیا گیا، پی ٹی وی کوئز. یوں محسوس ہوتا تھا جیسے پی ٹی وی نے اپنے ہی ماضی کو ایک بار پھر سوالوں کی شکل میں ناظرین کے سامنے رکھ دیا ہو، اور ناظرین اپنی یادداشت کے سہارے ان سوالوں کے جواب تلاش کر رہے ہوں. کیونکہ بدل گئے ہماری آپ کی اس رفاقت کو جو اس چھوٹے سے ٹیلی ویژن سے ہم سب کی ہے. انکل عرفی سے بات شروع کرتے ہیں تو آج رنجش تک، جھرنے سے لے کے راگ مالا تک، اور پھر جب شیشے کے گھر کی بات ہوتی ہے ہمیں یاد آتا ہے تو بات پہنچتی ہے اسٹوڈیو 3 تک. اس سارے سفر میں ہمارے ساتھ ساتھ ہے علم، مقصد اور تفریح. آج کی شام ان لوگوں کے نام جنہوں نے 1964 میں دیے سے دیا جلایا. ہم آج اس اسٹیج شو کے ذریعے، آج جو کوئز شو یہاں کر رہے ہیں، اس کے ذریعے ہم ان لوگوں کی یادیں دہرائیں گے، ان ٹیلی ویژنز کو، ان یادوں کو پکاریں گے، ان خوبصورت چہروں کو دیکھیں گے اسکرین کے ذریعے، اور دیکھیں گے کہ ہماری آج کی نسل جو ہے ان کے دماغ کتنا کام کر رہے ہیں. اور ان کے جو جانے وہ جیتے. سن 2003 میں پیش کیا جانے والا یہ پروگرام اپنے انداز میں پی ٹی وی کے نمایاں کوئز شوز میں شامل تھا، اور اس پروگرام کی میزبانی پاکستان کے معروف اداکار، مقرر اور دانشور ضیاء محی الدین نے کی. یہ پروگرام دراصل دنیا بھر میں مقبول ہونے والے مشہور کوئز شو کون بنے گا کروڑ پتی کی طرز پر تھا. عبید اللہ بیگ صاحب بتائیے. بڑے غلط شخص کا انتخاب کیا. میں تو فلمیں بہت کم دیکھتا ہوں. میرے خیال میں جہاں تک میری یاد کام دیتی ہے، سیلاب نے کام کیا. بالکل درست آپ بتایا، کوئی موضوع ایسا نہیں. اور جب مقابلہ 50 لاکھ روپے کی بڑی انعامی رقم تک پہنچتا تو ہر سوال کی اہمیت مزید بڑھ جاتی. ضیاء محی الدین کی پروقار میزبانی، مشکل سوالات، بڑھتی ہوئی انعامی رقم، ان سب نے مل کر اس پروگرام کو ایک خاص کشش دی. ایک بس باقی ہے، اس کے بعد 50 لاکھ روپے آپ کے. تو اگر آپ تیار ہیں، یا اگر آپ چاہیں تو یہیں میں روک دوں اور یہ رقم آپ کی خدمت میں پیش کر دوں، کیونکہ باقی ہے میرے پاس. نہ ہونے کی صورت میں 25 کا آدھا رہ جائے گا. دی سیف سٹارز کوئز. پی ٹی وی کے یادگار گیم شوز میں یہ پروگرام بھی اپنی ایک شناخت رکھتا تھا. پروگرام کی میزبانی معروف ٹیلی ویژن اینکر توثیق حیدر نے کی. ثانی آپ سے، آپ تیار ہیں؟ In Bangladesh, a secular parliamentary form of government was established by A. 1972 Constitution, B. 1970 Constitution, C. 1973 Constitution, D. 1975 Constitution. A option 1972 Constitution. آپ نے کہا آپشن A 1972 Constitution and it's absolutely correct. اب ہم ذکر کریں گے ان پروگراموں کا جن کے ذکر کے بغیر پی ٹی وی کے کوئز اور گیم شوز کی یہ کہانی واقعی ادھوری رہ جاتی ہے. وہ پروگرام جن کے ساتھ ہماری نسلوں کا بچپن جڑا ہوا ہے. سب سے پہلے کسوٹی، مارچ 1968 پی ٹی وی کی اسکرین پر ایک ایسا پروگرام نمودار ہوا جس نے سوال پوچھنے کے فن کو ایک دلچسپ کھیل میں بدل دیا. کھیل بہت سادہ تھا.
ذہن میں ایک شخصیت اور اسے پہچاننے کے لیے صرف 20 سوالات، لیکن سوال بھی ایسے جن کا جواب صرف ہاں یا نہیں میں دیا جا سکے۔ یہ تھا کسوٹی۔ اسٹیج پہ، تھیٹر کے اسٹیج پہ جانا لانا بڑا کاردار ہوتا ہے، لیکن دیکھیں وہاں پر ایک بڑی مشہور صنف ہے کیٹ واک۔ بالکل صحیح۔ اور کیٹس جو میوزیکل ہے، اور وہ جو ایکوس پلے تھا اس میں ہارس کا کیریکٹر تھا جو بولتا تھا، بلکہ جانوروں کی ہی خصلت۔ قریش پور اس کے میزبان تھے اور سوالوں کے ذریعے اس شخصیت تک پہنچنے کی کوشش کرتے تھے۔ عبید اللہ بیگ اور افتخار عارف بعد کے دور میں غازی صلاح الدین افتخار عارف کی جگہ اس سفر کا حصہ بنے۔ کسوٹی کی اصل دلچسپی اس کے سوالوں میں تھی۔ ایک سوال، پھر دوسرا، پھر تیسرا، اور ہر جواب کے ساتھ دائرہ چھوٹا ہوتا جاتا۔ شاید یہ شخصیت ہے؟ نہیں، یہ تو نہیں ہو سکتی۔ اور پھر جب آخر کار جواب سامنے آتا تو ایسا لگتا جیسے ہم نے بھی یہ معمہ حل کر لیا ہو۔ گھر میں بیٹھا ناظر بھی اپنے ذہن میں اندازے لگاتا۔ تو اس نے کہا کہ یہ دم میں نے اپنے لیے بچا کے رکھا تھا۔ اس بلی کو تو نہیں پوچھا، نام میں اس کا بعد میں بتاؤں گا۔ یہ کہانی صحیح اس بلی کو تو اسی وجہ سے اس بلی کو ایک خاص رشتے سے یاد کیا۔ بس ٹھیک ہے، نام لیا شیر کی خالہ کو بہت شکریہ۔ جب کسوٹی کی یہ پرانے مناظر دوبارہ اسکرین پر آتے ہیں تو ہمیں صرف ایک پرانا پروگرام نظر نہیں آتا، ہمیں اپنا بچپن نظر آتا ہے۔ وہ کمرہ نظر آتا ہے جہاں سب لوگ ایک ساتھ بیٹھے ہوتے تھے، کوئی جواب دے رہا ہوتا تھا، کوئی بحث کر رہا ہوتا تھا، اور کوئی خاموشی سے اسکرین کو دیکھ رہا ہوتا تھا۔ وقت گزر گیا، چہرے بدل گئے، زمانہ بدل گیا۔ طارق عزیز ایک ایسی شخصیت جن کی آواز شاید ہماری سماعتوں میں ہمیشہ گونجتی رہے گی۔ نیلام گھر نے کئی نسلوں کو ایک ہی اسکرین کے سامنے بٹھایا۔ دادا بھی دیکھتے تھے، والدین بھی، اور بچے بھی۔ آپ کے لیے کار کا تحفہ بھیجا ہے کرسٹل ٹوتھ پیسٹ بنانے والوں نے۔ کرسٹل ٹوتھ پیسٹ بنانے والوں کی جانب سے اب کرسٹل وائٹ اپنے خصوصی ایلومینیم بیس کی وجہ سے واحد سالڈ بیس ٹوتھ پیسٹ ہے جو دانتوں کو خراش پہنچائے بغیر نرمی سے صاف کرتا ہے۔ کوئی اور تو دوستو، یہ سفر صرف کوئز اور گیم شوز کا سفر نہیں تھا، یہ ہمارے بچپن کا سفر تھا، ہماری شاموں کا سفر تھا، ہماری خاندانی محفلوں کا سفر تھا، اور اس دور کا سفر تھا جب ٹیلی ویژن پر آنے والا ہر اچھا پروگرام ہماری زندگی کا حصہ بن جاتا تھا۔ آپ کو پی ٹی وی کا کون سا کوئز یا گیم شو سب سے زیادہ یاد ہے؟ کیا وہ کسوٹی تھا، نیلام گھر، یا پھر کوئی ایسا پروگرام جس کا ذکر آج ہم سے رہ گیا؟ اپنی یاد ہمارے ساتھ ضرور شیئر کیجیے۔ اگر آپ بھی پی ٹی وی کے اس سنہری دور کو اپنی یادوں میں زندہ رکھنا چاہتے ہیں تو جھروکا ٹی وی کو ضرور سبسکرائب کیجیے اور ہمارے ساتھ مل کر یادوں کے اس سفر کو جاری رکھیے، کیونکہ کچھ زمانے گزر تو جاتے ہیں مگر دل سے کبھی نہیں گزرتے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک اور سنہری یاد کے ساتھ، تب تک اجازت دیں، اللہ حافظ۔ ہماری آج کی نسل جو ہے، ان کے دماغ کتنا کام کر رہے ہیں اور ان کے ذہنوں پہ ٹیلی ویژن نے کتنا اثر کیا، انہوں نے کتنا ان کو یاد رکھا ہے۔ تو جناب اس کا طریقہ کار ہو چکا ہے۔ یہ ہے جھروکا ٹی وی، جہاں یادیں زندہ رہتی ہیں۔